الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدي التهامي، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في المحكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صلوات بر محمد وعلى حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں سرزمین پہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم آپ کی مجلسوں کو، آپ کے آنسوؤں کو اور آپ کی ماتموں کو قبول فرمائے۔ ایک لفظ ہے کہ جسے ہم بار بار اپنے کانوں سے سنتے ہیں، مجلس۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مجلس میں جا رہے ہیں، دیکھیے مجلس کے جو معنی ہیں، جو لغت میں جو معنی ہے مجلس کے، اگر آپ ڈکشنری کی کائنات میں جائیے اور اٹھا کے دیکھیے جو مجلس کے معنی ہیں، تو مجلس کے معنی ملیں گے بیٹھنے کے، نشست کے، یعنی جہاں چند افراد جمع ہو جائے اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ موضوع کوئی بھی ہو، ٹاپک کوئی بھی ہو، لیکن جہاں چند افراد، 5 افراد، 10 افراد جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے، یعنی بیٹھنے کی جگہ۔ عرب کی کائنات میں جائیے، وہاں اس لفظ کا کافی استعمال ہے کہ جہاں چند لوگ جمع ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ صاحبان علم کا مجمع ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا مجلس کے معنی بیٹھنے کے ہیں، نشست کے ہیں، لیکن یہ سارے معنی تھے مگر کربلا سے پہلے کے تھے۔ کربلا کے بعد زینب نے مجلس کا مفہوم بدل دیا تھا۔ اب مجلس کے معنی بیٹھنے کے نہیں ہے، بلکہ جہاں حق اور باطل کا معیار بتایا جائے وہ مجلس ہے، جہاں یہ بتایا جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہی تو مجلسیں ہیں کہ جو آپ کو بتا دی ہیں کہ سر کاٹنے والے اور ہیں، سر کٹانے والے اور ہیں۔ اور ایک جملہ اور پڑھ دوں، یہی وہ مجلسیں ہیں کہ جو آپ کو بتا دیے کہ علیہ السلام اور ہے، رضی
کوئی اللہ اور ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. تو یہ لفظ ہے جسے آپ اپنے بار بار آپ سنتے ہیں مجلس. چونکہ کربلا کے بعد جناب زینب نے اس مجلس کے مفہوم کو بدل دیا تھا, معنی و مفہوم کو تغیر کر دیا تھا. اب جہاں بھی ذکر حسین ہوگا, جہاں حق اور باطل کا معیار بتایا جائے گا, وہ مجلس ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, صاحبان علم کا مجمع ہے. اللہ کہتا ہے اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں, دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں, سمندروں کے سینے چاک کر کے چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, قرآن کے پڑھنے والے اور ماننے والے بیٹھے, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ آسمان سے پانی برسائے ہے نا, اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. کیا مطلب؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ, یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اللہ کہتا ہے کہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. توجہ. اس کے بعد اللہ کیا کہتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اللہ کہتا ہے یہ جو زمین پر چوپائے ہیں نا, جو جانور ہے نا, اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا زمین پر, ان ہواؤں کو کبھی روک لینا, کبھی چھوڑ دینا, ان میں بھی ہماری نشانیاں ہیں. اور اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کہ ہم نے ان بادلوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے, جو زمین اور آسمان کے درمیان لگا ہوا ہے, نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, ان سب میں ہماری نشانیاں ہیں, لیکن یاد رکھنا عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں کے لیے نہیں ہے. جو ہے نا عقل والوں کے لیے ہے, پاگلوں کے لیے نہیں ہے, صاحبان عقل کے لیے ہے, صاحبان شعور کے لیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری نشانی, یہ ہماری نشانی. کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے سورج کو دیکھو اللہ کو پہچانو, چاند کو دیکھو اللہ کو پہچانو, سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو اللہ کو پہچانو, پانی کے ذریعے مردہ زمین کو دیکھو اللہ کو پہچانو, پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھو اللہ کو پہچانو. تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو, مسلمان مسجد کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو, فادر چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے گاڈ کو پہچانو, پنڈت اس مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے بھگوان کو پہچانو. تو کوئی کہتا ہے اللہ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے گاڈ کو پہچانو, کوئی کہتا ہے بھگوان کو پہچانو, لیکن تمہارا مولا کہتا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, پہلے اپنے کو پہچانو پھر اللہ کو پہچانو. سلامات پڑھے پر محمد والے. ایک اور منزل کے بلند ترین سلام ہے. پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے رب کو پہچانو. من عرف نفسا فقد عرف ربا, پہلے اپنے کو پہچانو پھر اپنے آپ کو, پھر اللہ کو پہچانو, پھر اپنے رب کو پہچانو. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اور انسانوں کی غربت بتائی ہے. یہ بتایا ہے کہ دیکھو تمہاری اوقات کیا ہے اور ہماری قدرت کیا ہے. سورہ یاسین اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. پوری توجہ. اللہ کہتا ہے کہ ایک میری نشانی تھی, اللہ کہتا ہے میری نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین تھی, ہم نے اسے زندہ کیا. مالک یہ مردہ زمین کیا ہے؟ بھئی آپ نے سنا ہوگا کہ انسان مردہ انسان زندہ, انسان پیدا ہوتا ہے انسان مرتا ہے, جانور پیدا ہوتے ہیں جانور مر جاتے ہیں, انسان زندہ انسان مردہ, جانور زندہ جانور مردہ. اللہ کہتا نہیں زمین بھی مردہ زمین بھی زندہ. مالک یہ مردہ زمین کیا ہے؟ کہ آیت پر
وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس زمین سے دانا ہوگے، تو کیا سن رہے آپ، جس زمین سے غلہ ہوگے وہ زمین زندہ، اور جس زمین سے غلہ نہ ہوگے، جس زمین سے دانا نہ ہوگے وہ زمین مردہ۔ جملہ پڑھ دوں اس کا صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ اللہ کہتا ہے جس زمین سے دانا نہ ہوگے، جس زمین سے غلہ نہ ہوگے وہ زمین مردہ، اور جس زمین سے غلہ ہوگے، جس زمین سے دانا ہوگے، پوری توجہ، وہ زمین زندہ۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ وہ زمین جو اپنے مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ۔ کیا سن رہے آپ؟ توجہ چاہتا ہوں، جو زمین اپنے مالک کے کام آ جائے وہ زندہ۔ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ وہ انسان جو دوسروں کے کام نہ آئے اسے مردہ کہتے ہیں۔ یا اللہ توجہ، جو دوسروں کے کام نہ آئے وہ مردہ، اور جو دوسروں کے کام آ جائے وہ زندہ۔ اب میں پھر آپ کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیسے خدا کا انکار کرو گے، تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ ہو۔ میں آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے تم ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے مردہ۔ بھائی ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتے، انسان پیدا ہوا، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی، آنکھیں ہیں دیکھتی نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد انسان کفن میں لپٹا پڑا ہوا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، ہاتھ ہے کسی کی مدد نہیں کرتا، زبان ہے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتی۔ تو تم آنے سے پہلے بھی مردہ، جانے کے بعد بھی مردہ۔ بس مجھے پوری کائنات میں ایک خاندان کے دو ملے، میرے محمد نے کہا یا علی نصرت کل نبی سرن، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھوٹ کے کی، تو فیصلہ ہو گیا علی نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ ہم آنے سے پہلے زندہ۔ حسین نے نیزے پہ قرآن سنا، جانے کے بعد بھیج دے محمد والے۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی ہے اور انسانوں کی غربت بتایا ہے کہ دیکھو انسان کی اوقات کیا ہے اور ہماری قدرت کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو تم آنے سے پہلے مردہ، وہ آنے سے پہلے زندہ۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی نصرت کل نبی سرن، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی۔ تو نبی کی حدیث نے بتا دیا کہ علی کعبے میں آنے کے بعد علی نہیں بنا، کعبے میں آنے سے پہلے بھی علی تھا، جب آدم کی مدد کر رہا تھا تب بھی علی تھا، جب نوح کو کشتی سے بچا رہا تھا تب بھی علی تھا۔ جو ہے نا علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھوٹ کے کی۔ ہم آنے سے پہلے مردہ، وہ آنے سے پہلے زندہ۔ دیکھیں ایک لفظ ہے کہ جو آپ بار بار سنتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے زبان پر ایک جملہ آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں قرآن مجید کی یہ وہ واحد آیت ہے جو آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی۔ توجہ ہے نا؟ آپ کے والدین نے آپ کو یہ تو بتایا کہ اللہ ایک ہے، پنجتن، بھائی شرما کے نہ بولیے، اس لیے کہ یہی وہ پرچہ ہے جو قبر میں کام آئے گا۔ توجہ ہے نا؟ قبر میں آپ سے کوئی اور سوال نہیں کیا جائے گا، یہی پوچھا جائے گا بتا اللہ کتنے، امام کتنے۔ اچھا کمال ہے صاحب، اگر کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دینا تو پورا محلہ آ کے بولتا ہے بچے کا ٹیوشن وہاں لگانا، جو اس نے پڑھایا تھا وہی ایگزام میں آیا۔ کمال ہے جب دنیا کا کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کی تیاری اچھی کرا دے، جب اس کا کوئی جواب نہیں تو جو آخرت کا پیپر بتا گئے
جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے دنیا میں مولا کا نام لیا، علی کو پکارا، آپ کہتے ہیں کہ قبر میں بھی علی آ جائیں گے۔ دنیا کہتی ہے کہ ارے یہ کیسے ممکن ہے، قبر میں تو تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا جناب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ بھائی جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان الموت حق والنار حق والصراط حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق۔ یہی تو کہتے ہیں نا، دنیا کہتی ہے علی قبر میں کیسے آ جائیں گے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، خدا کی قسم کیا جملہ ہے، توجہ، علی حق کے ساتھ ہے۔ دنیا کہتی ہے علی قبر میں کیسے آ جائیں گے، آگے دیوار، مولا کے ماننے والے بیٹے جملہ سنیے گا، آگے دیوار پیچھے دیوار، اوپر لکڑی کا پٹرا نیچے زمین، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے، قبر کی تاریکی ہوگی، علی قبر میں کیسے آ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا کہ علی قبر میں کیسے آئیں گے، یہ تو اللہ جانے اور اللہ کا ولی علی جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ رو سکے، صلوات پڑھے بر محمد، نعرہ صلوات بھیج دے محمد والے۔ اللہ کا تم آنے سے پہلے اللہ کا رسول ہے کہ یا علی نصرت کل نبی صمد، علی آپ نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد چھپ کے کی، اور آنے کے بعد میری مدد چھپ کے بھی کی اور کھل کے بھی کی۔ اب اگر میں یہاں پر حدیث پڑھوں، پتہ نہیں کتنے لوگ مانے یا نہیں مانے، باہر جا کر کے حدیث سچی تھی جھوٹی تھی، لیکن اگر قرآن کی آیت پڑھوں تو کوئی قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس زمانے میں جس نے چیلنج کیا وہ تیاگی بن گیا۔ توجہ ہے نا، صلوات پڑھتے بر محمد۔ قرآن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا کہا؟ میں زمین پر، آیت بہت مشہور و معروف ہے، کہا میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا خلیفہ قرآن کا لفظ ہے، بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسوں کو دے دیا گیا۔ کیا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کا پروردگار اسے بنائے گا جس کی نسل خوریزی برپا کرے، کہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور کہا تم نے سوال کیسے کر لیا، جب ہم نے بنایا تھا تو تم نے سوال کیسے کر لیا؟ کہ مالک کوئی ازالہ ہے، کوئی بخشش ہے؟ کہا ایک بخشش ہے۔ کہ کیا؟ کہ ہم بنا رہے ہیں ایک بیت، تمہیں چاہیے کہ تم اس بیت کا طواف کرو۔ میں توجہ چاہتا ہوں، تمہیں چاہیے کہ تم اس بیت کا طواف کرو۔ بیت بنا، فرشتوں کا پروردگار طواف کرے، کہ ابھی نہیں، کہ کب؟ کہ ابھی بیت ہے، معمور نہیں ہے۔ بھائی توجہ، ابھی بیت ہے، معمور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزاج مشیت ایک بات سمجھ لے آ گئی، بیت ہے، معمور نہیں ہے۔ کہ اس میں معمور کب آئیں گے؟ کہ جب اس میں انوار پنجتن داخل ہوگا، جب یہ بنے گا معمور، تو مزاج مشیت سمجھ لے آ گئی کہ بیت معمور کا طواف اس وقت تک نہیں کرا تھا جب تک اس میں انوار پنجتن داخل نہ ہو جائے، اور کعبے کو اس وقت تک لائق سجدہ نہیں بنا تھا جب تک اس میں علی نہ پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ باہر بیٹھے ہوں، پیچھے کافی جگہ ہے، اگر آپ اندر آ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں کافی اسپیس ہے، پر اندر ہی صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ایک اور مل کے ورن ترین صلوات بھیج دے محمد۔ توجہ، کیا کہا؟ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا تھا فرشتوں تمہیں خلافت چاہیے؟ ہاں مالک چاہیے، خلافت چاہیے۔
اللہ نے کیا کہا؟ فقالا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتوں تمہیں خلافت چاہیے نا؟ جی مالک خلافت چاہیے. کہ اگر تمہیں خلافت چاہیے تو تم ان کے نام بتا دو. بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں. اگر تمہیں خلافت چاہیے ان کے نام بتا دو. کن کے نام بتا دو؟ انبئونی باسماء ہؤلاء. یہ ہؤلاء لفظ ہؤلاء کا لفظ استعمال ہوا ہے. مجھے ہؤلاء کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ. مالک یہ ہؤلاء کیا ہے؟ کہ دیکھو ہؤلاء دال چاول کو نہیں کہتے, ہؤلاء روٹی سالن کو نہیں کہتے, ہؤلاء کہتے ہیں لوگوں کو. مالک ابھی تو آدم کا پتلا بنا ہے, نہ لائف ہے نہ وائف, نہ شادی نہ بیاہ. اللہ کہہ رہا مجھے ہؤلاء کے نام بتاؤ خلافت لے جاؤ. مالک یہ ہؤلاء کیا ہے؟ کہ دیکھو جب پنجتن فاطمہ کی چادر میں جمع ہو جائے, وعزتی کیا پڑھتے ہیں حدیث کے سامنے, وعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء منیرا ولا ارض مدحیرا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چاند بنائی ان کے لیے, زمین بنایا ان کے لیے, آسمان کا شامیانہ لگایا ان کے لیے. میں نے پوری کائنات ان 5 کی محبت میں پیدا کی ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے پورے جا کے دیکھ لیے قرآن مجید میں, اللہ نے پورے قرآن میں اپنے عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی. قسمیں تو اللہ نے بہت کھائی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم, زیتون کی قسم, انجیر کی قسم, بلد امین کی قسم, پہاڑ کی قسم, والعصر زمانے کی قسم, ولیال عشر 10 راتوں کی قسم. لیکن پورے قرآن میں توجہ, اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم نہیں کھائی. لیکن جب پنجتن کو فاطمہ کی چادر میں جمع کیا تو کیا کہا؟ میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں نے پوری کائنات ان 5 کی محبت میں پیدا کی ہے. اگر ان کی عزت نہ کی تو اتنا بے عزت کروں گا کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. صلوات پڑھے بر محمد بلند ترین نعرے صلوات بھیجتے ہیں. مجھے ان کے نام بتاؤ اور خلافت دے جاؤ. کہا سبحانکا لا علم لنا, میرے مالک ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا ہے. فرشتوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا, میرے مالک ہم نہیں جانتے ان کے نام کیا ہے. اللہ نے جناب آدم سے کہا اے میرے خلیفہ, اے میرے بشر, انبئہم باسمائہم, ان فرشتوں کو ان کے نام بتا دو. آدم نے انگڑائی بھی, مالک بتا دیں, کا بتا دو. آدم نے کہا اللہم انت المحمود ھذا محمد, انت الاعلی ھذا علی, انت فاطر ھذہ فاطمہ, انت قدیم الاحسان ھذا حسین, انت محسن ھذا حسن. میرے مالک تو محمود ہے, یہ محمد ہے. تو اعلیٰ ہے, یہ علی ہے. تو فاطر السماوات والارض ہے, یہ فاطمہ. تو قدیم الاحسان یہ حسین, تو محسن یہ حسن. جیسے ہی آدم نے پنجتن کے نام بتائے, اللہ مڑا آدم کی طرف, اسجدوا لآدم, فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. ان کے نام بتائے, پنجتن کے نام, جن کے نام فرشتوں کو خلافت بانٹ دیں, وہ خلافت دینے ان کے پاس جائیں گے. کیا مجھے ان کے نام بتاؤ خلافت دے جاؤ. اللہ نے دیکھا کہ جب ہم نے آدم کو پریشان دیکھا تو ہم نے آدم سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم خبردار اس درخت کے قریب نہ جانا. دیکھیے آدم جنت سے چلے, لوگ کہتے ہیں آدم جنت سے نکالے گئے. میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آدم, ایک نبی کی شان میں یہ لفظ استعمال کیا جائے کہ آدم جنت سے بھگائے گئے, نعوذ باللہ. آدم بنے ہی تھے زمین کے لیے. اللہ کہہ رہا میں روئے زمین پر کا لفظ استعمال کیا, ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. آدم چلے,
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے تو انسان مایوس ہوتا ہے، لیکن جب پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے۔ کسی کے پاس سائیکل نہیں تھی، سائیکل خرید لی، خوش ہو گیا، موٹر سائیکل خرید لی اور خوش ہو گیا، دو چار بلڈنگ خرید لی، گاڑی خرید لی تو میں اور ہم کرنے لگتا ہے۔ میں اور ہم کہاں میں صاحب کس بات کی، اگر تم آئے تو نجس، میں توجہ کہتا ہوں میں آپ کی، تم آئے تو نجس، جا رہے ہو تو نجس، تمہاری ابتدا بھی نجس، تمہاری انتہا بھی نجس، اور اتنے نجس کہ اگر کوئی چھو لے تو غسل بس میت واجب۔ بھائی ذرا سا بول دیجیے میرے ساتھ، اتنے نجس کہ اگر کوئی چھو لے تو غسل بس میت واجب۔ تمہاری ابتدا نجس، تمہاری انتہا نجس، تمہارا آغاز نجس، تمہارا انجام نجس، تو جب تمہارا آغاز و انجام نجس ہے تو تمہیں کس نے حق دے دیا ان سے آنکھیں ملانے کا؟ جو آیا تو کعبے میں، گیا تو مسجد میں۔ یا اللہ توجہ، صلوات پڑھے بر محمد والے کس بات کی؟ اگر انسان جب آیا تو بلندی سے جناب آدم چلے تو آدم بلندی سے پستی کی طرف آئے، لیکن جب کوئی انسان پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے انسان خوش ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اللہ کہتا ہم نے آدم کو پریشان دیکھا تو ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ کہتے ہیں وہ کلمات یہ تھے: سألا بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علیہ انکا انت التواب الرحیم۔ پنجتن کا واسطہ دیا اور اللہ نے کہا ہم نے اس وسیلے سے آدم کی توبہ قبول کی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، مولا کے چاہنے والے بیٹھے قرآن سے بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، میں توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ کیا تھے کلمات؟ محمد کلمہ، پوری توجہ، علی کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ تو جو علی خود کلمہ ہو اگر اس کا نام اذان میں آ جائے تو تجھے موت کیوں آتی ہے؟ صلوات علی محمد والے کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ توجہ ہے نا؟ پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ اگر آپ کو تھکاوٹ کا احساس ہے تو ہم بھی رات بھر کا سفر طے کر کے آئے ہیں اور آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ توجہ، صرف پیغام اہل بیت ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، پوری بیداری کے ساتھ سنیے گا۔ توجہ، وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ تو جو علی خود کلمہ ہو اگر اس کا نام آ جائے تو آپ کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ کب پریشانی اس لیے ہوتی ہے کہ کہیں قرآن میں لکھا نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، کہیں قرآن میں لکھا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا تو لکھا مان لیتا ہے؟ کہاں مان لیتا ہوں۔ میں نے کہا جب لکھا مان لیتا ہے تو کل جب میرا محمد قلم مانگ رہا تھا، آئے آئے توجہ، اگر لکھا مان لیتا ہے کل جو میرا محمد قلم مانگ رہا تھا تجھے موت کیوں آ رہی تھی؟ توجہ، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے علی ولی اللہ، تو خدا کی قسم ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس آیت کو یاد کر لیجئے گا، سورہ فتح 48واں سورہ، اس آیت کو ذہن نشین کر لیجئے گا۔ لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ میں نے کہا تو لکھا مان لیتا ہے؟ کہاں لکھا مان لیتا ہے؟ سنیے سورہ فتح 48واں سورہ، اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها۔ لوگ کہتے کہاں لکھا ہے؟ اللہ کہتا سنو مومنو سنو، ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا۔ اللہ کہتا سنو مومنو سنو، ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا۔ کہ مالک کون سا کلمہ؟ کہ اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقوی۔ مالک یہ کلمہ تقوی تم نے کس کو دیا؟ کہ آیتوں پر فَقَالُوا حَقَّ بِهَا فَأَهْلَهَا، یہ کلمہ تقوی صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اب علی ولی اللہ کہہ کے دیکھ لو، مسلمان الگ ہو جائے گا، مومن الگ ہو جائے گا۔
ایک کلمہ اور دیا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. میں قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہم نے تمہیں ایک کلمہ اور دیا. مالک کون سا کلمہ؟ اس کلمے کا نام ہے کلمہ تقویٰ. مالک یہ کلمہ تقویٰ تم نے کس کو دیا؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. یہ کلمہ تقویٰ صرف مومنوں کے لیے ہے. جو ہے نا وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ اسلام محمد الرسول اللہ. کلمہ توحید اللہ کو ایک مانو. کلمہ اسلام اشہد ان محمد الرسول اللہ. پیغمبر اسلام کو محمد کو اللہ کا رسول مانو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ بار بار کلمے میں یہ لفظ سنتے ہیں محمد، کیا سنتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کس نے نام رکھا؟ آپ بار بار سنتے ہیں محمد محمد. کس نے نام رکھا؟ جناب ابو طالب نے. ابو طالب کے ماننے والے بیٹھے. توجہ، دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے. بھائی دیکھیں بغیر دلیل کے بات اچھی نہیں لگتی. ساری کتابوں نے لکھا کہ ابو طالب نے پیغمبر کا نام رکھا محمد. توجہ، کس نے نام رکھا؟ جناب ابو طالب نے. میں کہیں سے گزرا، میں نے دیکھا لطیف صاحب ایک صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ چائے پینے کو دے رہے ہیں تو یہ چائے پینے کو تیار نہیں. وہ کچھ کھانے کو دے رہے ہیں تو یہ کچھ کھانے کو تیار نہیں. کچھ دیر کے بعد بیٹھا تو میں نے دیکھا منظر ہی بدلا ہوا تھا. کیا تھا؟ یہ کھا بھی رہے تھے پی بھی رہے تھے. میں نے کہا جناب ابھی تو گزرا وہ چائے پینے کو دے رہا تو آپ چائے پینے کو تیار نہیں. کہا مولانا سمجھے نہیں، اب منظر بدل گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ انہوں نے کلمہ پڑھ دیا. یا اللہ توجہ، کیا انہوں نے کلمہ پڑھ دیا؟ میں نے کہا کیا پڑھا؟ کہ لا الہ الا اللہ. ہو گیا مسلمان. بتائیے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے سے ہو گیا مسلمان؟ نہیں ہوا. کب ہوگا؟ جیسے ہی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی اس کی زبان پر محمد کا نام آئے گا، نہیں لفظ بدلو، جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا. بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. جیسے ہی اس کی زبان پر ابو طالب کا رکھا ہوا نام آئے گا، نجس پاک ہو جائے گا. لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت ابو طالب کی عظمت پر کہ 1400 سال کے بعد ابو طالب کے رکھے ہوئے نام میں اتنا اثر ہے کہ وہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں نام رکھا. سلامت پڑے بر محمد. بلند ترین نعرہ صلوات اللہ. وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں نام رکھا. اچھا کیا نام رکھا؟ محمد. کیا مطلب ہے محمد کے؟ جس کی تعریف کی جائے. یہ ہے معنی محمد کے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد کی فضیلت عجیب و غریب انداز سے بیان کی. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رسولہ فرما کر بیان کیا کہ رسول خود بھی بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر بیان کیا کہ رسول کا ذکر بھی بلند ہے. توجہ. اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول فرما کر بیان کیا کہ رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے. کیا نام ہے رسول کا؟ کیا نام ہے میرے حبیب کا، اللہ کے حبیب کا، پیغمبر کا؟ محمد. کیا مطلب محمد کے؟ یعنی جس کی تعریف کی جائے. یاد رکھیے گا جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کے نام کو ایسے حروف کا مجموعہ بنایا ہے کہ جن میں ہر حرف صاحب معنی ہے. یعنی کوئی بھی حرف مہمل نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ محمد یعنی جس کی تعریف کی جائے. محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. پیغمبر کے ماننے والے بیٹھے جملہ سنیے گا. محمد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو حمد بچتا ہے. حمد یعنی تعریف. حمد کے آغاز سے ہے ہٹا دو تو مد بچتا ہے. مد یعنی دلیل
مد کے آغاز سے میم ہٹا دو تو دال بچتا ہے. دال یعنی راستہ، دال یعنی دلیل. اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے ہر حرف کو بے عیب رکھا یہ بتانے کے لیے کہ سوچو جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد بلندرین نعرے صلوات بھیجتے محمد. جس کے اسم میں کوئی عیب نہیں اس کے جسم میں عیب کہاں سے ہو سکتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھایا ہے. نبی خود بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور اسم مبارک بھی بلند ہے، اور رسول کا جسم مبارک بھی بلند ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نبی کے جسم کی ہر ادا کا قصیدہ پڑھایا، ہر تیور کا قصیدہ پڑھایا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ واللیل اذا سجا، رسول کے زلفوں کا قصیدہ. الم نشرح لک صدرک، رسول کے سینے کا قصیدہ. الذی انقض ظہرک، رسول کے پشت مبارک کا قصیدہ. اذن بائیا، رسول کے کانوں کا قصیدہ. نرا تقلب وجہک، رسول کے چہرے کا قصیدہ. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، قرآن کے ماننے والے بیٹھے. رسول کے ہاتھوں کا قصیدہ. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول کی زبان مبارک کا قصیدہ. ما ضل صاحبکم وما غوی، رسول کے دہن مبارک کا قصیدہ. اور نون والقلم، اللہ نے اپنے حبیب کے دماغ کا قصیدہ پڑھ کے بتایا کہ میرا نبی طغیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے، عصیان سے بھی دور ہے. صلوات پڑھے بر محمد. نرا تقلب وجہک، رسول خود بھی بلند ہے، رسول کا ذکر بھی بلند ہے، اور رسول کا اسم مبارک بھی بلند ہے. تو وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ. دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یہی تو کہا. دیکھیے ایک اعتراض جو ہم پر کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. دیکھیے بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے یا 40 سال سے پہلے نبی تھے. یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی ہے، آئیے اس سے فیصلہ کریں کہ نبی کب سے نبی تھے. قرآن اٹھائیے پڑھیے. سورہ جمعہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ کہتا ہے وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. وہ خدا وہ ہے جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. مسلمانوں نے یہ لکھا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے. 40 سال سے پہلے نبی سب کچھ تھے مگر نبی نہیں تھے. نعوذ باللہ یہاں تک یہ لکھا کہ نبی گناہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، نبی گناہ بھی کر سکتا ہے. میں نے کہا دیکھو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کب سے نبی تھے، 40 سال کے بعد نبی ہوئے یا 40 سال سے پہلے نبی تھے. قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی کب سے نبی تھے. جب قرآن پڑھا تو اللہ نے کیا کہا اپنے پیغمبر کے سلسلے میں؟ وہ خدا وہ ہے، صاحبان علم کا مجمع ہے. جملہ پڑھا ہوں آپ کے سامنے. وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مکے والوں کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. یعنی آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. اللہ نے رسول بھیجا ہے، رسول بنایا نہیں ہے. اللہ نے جب آدم کا پتلا تیار کیا تو کیا کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل، جعلہ کا لفظ استعمال کیا، جیم عین لام. جعلہ کے معنی بنانے کے ہوتے ہیں. جناب ابراہیم کو جب امامت دی تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم
ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں۔ یہاں بھی جعلہ کا لفظ استعمال کیا، جاہلوں کا، جیم عین لام، تو جعلہ کے معنی بنانے کے ہوتے، بعثہ کے معنی جو پیغمبر کے لیے استعمال کیا بھیجنے کے ہوتے، بے عین سے بعثہ کے معنی بھیجنے کے ہیں، جعلہ کے معنی بنانے کے ہیں۔ تو مجھے کہنے دو، بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو۔ یا اللہ، بھیجا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہو، بنایا اسے جاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ توجہ، تو مجھے کہنے دو کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے، جب ملائکہ رکوع کر رہے تھے، جب ملائکہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اللہ اتنا سمجھ لیجئے کہ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب دونوں مکان میں کچھ نہ تھا، اگر کچھ تھا تو یا تو خدا کی خدائی تھی یا محمد کی جلوہ نمائی تھی۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ بلند ترین نعرہ صلوات۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، فیصلہ آپ کے حوالے، وہ مسلمان بہتر کہ جو آپ کو ابتدائے حیات سے رسول مانے، یا وہ مسلمان بہتر کہ جو 40 سال تک شک کی حالت میں رہے؟ ہم کیوں بحث کریں کہ نبی کب سے نبی تھے؟ چلو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں چلتے، اللہ کے نبی سے پوچھے یا نبی اللہ آپ کب سے نبی ہوئے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، فیصلہ آپ کے حوالے ہے، وہ مسلمان بہتر کہ جو 40 سال تک شک کی حالت میں رہے، یا وہ مسلمان بہتر کہ جو آپ کو ابتدائے حیات سے رسول مانے؟ ہائے رے مسلمان، تیری تقدیر کا ماتم، تو اپنے نبی ہی کو نہ پہچان سکا تو علی کو کیا پہچانے گا؟ ماتر نبی کہتے کہ جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، زہر ماموں کو دیا پھر بھی مسلمان رہے، کیا یہی دین؟ تو اس دین سے توبہ ماتر، شک پیغمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ بلند ترین صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب ملائکہ سجدہ کر رہے تھے، جب ملائکہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ دنیا کہتی ہے نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ یہ فیصلہ قرآن کو چھوڑ دیجئے کہ نبی کب سے نبی ہوئے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ توجہ، کہا نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ دیکھیے اگر کوئی اسلام کی عزت چاہتا ہے نا تو اسے نبی کی عزت کرنی ہوگی۔ یہ کوئی نبی کی عزت نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ یہ کوئی اسلام کی عزت نہیں ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرا نبی کب سے نبی تھا؟ جب کب بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا، مہینوں کا وجود ہی نہیں تھا، اس لیے کہ چاند کا وجود نہیں تھا، اس لیے کہ چاند آسمان پہ ہوتا ہے، آسمان ابھی بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ سورج آسمان پہ چمکتا ہے، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا، نہ سورج کی تخلیق ہوئی تھی نہ چاند کی تخلیق ہوئی تھی۔ میں کیا کہوں کہ میرا نبی کب سے نبی تھا؟ خدا کی قسم میری زبان کاپ کے پیچھے آ جاتی ہے جس نے یہ لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا، اس لیے کہ اندھیرا بھی مخلوق ہے،
اندھیرا بھی مخلوق ہے، کائنات میں کچھ نہیں تھا، ہوگا عالم تھا، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں پانے والا تھا۔ کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی۔ کہتا بھی تو اللہ کس سے کہتا؟ اس نے چاہا کہ کوئی تو ایسا ہو کہ جو کائنات کو جا کے بتائے کہ کوئی خدا ہے۔ پھر اس نے اپنے ہی نور سے توجہ، ایک نور کو علیحدہ کیا اور نور کو علیحدہ کر کے کہا کہ اب تمہیں جا کے زمانے کو بتانا ہے کہ کوئی خدا ہے، اور نور کو علیحدہ کر کے اس نے نور محمد کو ایک مقدس پردے میں رکھ دیا۔ 12,000 سال تک یہ نور حجاب قدرت میں رہا، جہاں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا رہا۔ ان 12 پردوں سے نور محمد کا باہر آنا تھا کہ اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے۔ خدا نے ہر پسینے کے عوض میں ایک نبی کو بنایا، پسینے کے قطرے گرتے گئے، اللہ نبی بناتا گیا۔ کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا۔ دنیا والوں عظمت پیغمبر کو پہچانو۔ عام انسانوں کا پسینہ گرے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نبی کا پسینہ گرے تو یوسف جیسے عظیم بنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ حیدری، سلامتی امام زمانہ، نعرہ سلوان۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ محمد کلمہ، علی کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ۔ محمد کلمہ، فاطمہ کلمہ۔ نبی نے فرمایا اِنَّا سَيِّدَةُ الْجَنَّةِ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن فاطمہ جنتی ہے نہیں کہا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ محمد کلمہ، فاطمہ کلمہ، حسن و حسین کلمہ۔ نبی نے فرمایا حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سردار ہے نہیں کہا، جنت کے جوانوں کے سردار۔ نبی کی حدیث نے ایک بات تو واضح کر دی کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ سنتے ہیں نا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ مولا یہ آپ کے چاہنے والے بیٹھے، یہ بزرگان بیٹھے، آپ نے کہا جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ کہ سنو، بوڑھا ہوگا، مومن ہوگا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا، جنت کی ہوا چلے گی، توجہ، سفید بال کالے ہو جائیں گے، جوان بن کے جنت میں جائے گا۔ یہ کہ یاد رکھنا، جوان ہوگا، منافق ہوگا، جہنم کے دروازے پر پہنچے گا، جہنم کی ہوا چلے گی، کالے بال سفید ہو جائیں گے، بوڑھا بن کے جنت میں جائے گا، بوڑھا بن کے جہنم میں جائے گا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ بوڑھے کی سرداری وہاں ہوگی جہاں سارے بوڑھے ہوں گے۔ صلوات پڑھے بھائی محمد والے۔ جو ہے نا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ محمد کلمہ، علی فاطمہ کلمہ، حسن کلمہ، حسین کلمہ، علی کلمہ۔ پوری دنیا نماز پڑھ رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، کس لیے؟ جنت کی لالچ میں کہ جنت مل جائے، جہنم کے خوف سے کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ خدا کی قسم، کائنات میں واحد ذات ہے علی، جس نے کہا الہی ما عبدتک خوفا من نارک، مالک میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا تو میں نے تیری عبادت کی۔ کائنات میں واحد ذات ہے علی۔ محمد کلمہ، علی کلمہ۔ اللہ کہتا ہے یہ کائنات کی ساری نشانیاں ہیں، اسے دیکھتے چلے جاؤ اور میری قدرت کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ کہ میری قدرت کیا ہے۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی تمام چیزوں کو دیکھتے چلے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے اور بنانے کا حق بھی اسی کو ہے۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک لفظ عادت اور ایک لفظ معجزہ۔ عادت کیا ہے؟ جسے ہم ہر روز انجام دیتے ہیں، زمین پہ چلنا،
یہ عادت ہے، آسمان کو دیکھنا یہ عادت ہے، ہر روز آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن معجزہ ہر انسان انجام نہیں دے سکتا سوائے نبی اور معصوم کے۔ توجہ ہے نا؟ مالک تو نے کہا اس کائنات کو پہچانو، کیسے پہچانے؟ کہ اگر اس کائنات کو پہچاننا ہے نا تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھتے چلے جاؤ اور میری قدرت کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ جب میں نے کائنات پہ غور کیا، کائنات کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا، دیکھیے اتنا بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو دولت مند سمجھنے والا، اپنے آپ کو ثروت مند سمجھنے والا، ایک چھوٹے سے مچھر سے مر گیا۔ جو ہے نا جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو پیسہ آ گیا، ہمارے پاس بلڈنگ آ گئی، ہمارے پاس گھر آ گیا، انہیں یہی نہیں پتا کہ جب موت کی زنجیر آپ کے گلے میں ڈال دی جائے گی تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا؟ کیا اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو دولت مند سمجھنے والا ایک چھوٹے سے مچھر سے مر گیا؟ تو سمجھ میں آئی نا کہ خدا کی قدرت کیا ہے، انسان کی غربت کیا ہے؟ کہ ہماری کائنات کو کیسے پہچانے؟ تو اگر پہچاننا ہے تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھ لو۔ تو دو چیزیں، ایک ہے عادت، ایک ہے معجزہ۔ یہ عادت اور معجزہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹے سے مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اسی سے ایک بادشاہ کی موت ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ وہ جو ہے نا، نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھا؟ ایک چھوٹے سے مچھر کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن اسی سے بادشاہ کی موت ہو جانا یہ معجزہ کا جملہ سنیے گا، یہ معجزہ اور کمال ہے۔ بچے کا پیدا ہونا عادت ہے، لیکن دیوار توڑ کے خانہ کعبہ میں داخل ہو جانا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ سورج کا چمکنا عادت ہے، سورج کو پلٹا دینا، بھائی میں کہاں تک لے کے جاؤں آپ کو، یہ معجزہ اور کمال ہے۔ چاند کا چمکنا عادت ہے، چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ ستارے کا چمکنا عادت ہے، ستارے کو اپنے دروازے پر بلا لینا، بھائی توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، یہ معجزہ اور کمال ہے۔ زمین پہ چلنا عادت ہے، ٹھوکر مار کر اونٹوں کی قطار نکال دینا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ جملہ سنیے گا، کشتی کا بھور میں پھنسنا عادت ہے، پھنس کے نکل آنا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ توجہ ہے نا؟ آگ کا جلانا عادت ہے، آگ سے زندہ بچ کے چلے آنا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ جملہ آپ کے حوالے، یہ معجزہ اور کمال ہے۔ ہاتھ کٹ کے علم پہ جھکنا عادت ہے، قیامت تک علم کا بلند رہنا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ جملہ سنیے گا، سر کٹ کے خاموش ہو جانا یہ عادت ہے، نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کرنا یہ معجزہ اور کمال ہے۔ صلوات پڑھ جبر محمد والے۔ تو اگر کائنات کو پہچاننا ہے تو ہماری طرف سے بھیجے ہوئے افراد کے معجزے کو دیکھ کے چلے جاؤ اور پہچانتے چلے جاؤ خدا کی قدرت کیا ہے، تمہیں سمجھنا ہے۔ اللہ نے جتنے اولیاء بھیجے، جتنے معصومین بھیجے، وہ سب کے سب معصوم تھے، یعنی ان کے یہاں کوئی گناہ کا امکان نہیں پایا جاتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت نے ایک بات تو واضح کر دی کہ اللہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے، جھوٹوں کے ساتھ اللہ رہنے کا حکم نہیں دے رہا۔ جھوٹوں کے ساتھ اللہ رہنے کا حکم نہیں دے رہا۔ دیکھیں سچ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہمارا سچ اور ایک اہل بیت کا سچ۔ کیا فرق ہے؟ ہمارا سچ یہ ہے کہ واقعہ پہلے ہو، خبر بعد میں ہو۔ آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں، آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہیں گے مجلس سے آ رہا ہوں، تو مجلس پہلے ہے، خبر بعد میں ہے۔ توجہ ہے نا؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی بارش ہوگی یا کل بارش ہوگی۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو نہ اسے سچ کہا جائے گا نہ جھوٹ کہا جائے گا۔ عربی زبان اسے انشاء بولتے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے۔ توجہ ہے نا؟ کن فیکن، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے۔ کہاں ملیں گے سچے؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ غریب شام کا محل،
سامنے کھجور کا درخت، ابھی مولا حسن کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے اور یہ غریب شام، امیر شام نہیں، غریب شام اپنے محل کے باہر کھڑا ہوا ہے. سامنے سے سرکار امام حسن کا گزر ہوا، اس نے امام کو دیکھ کے جملہ کہا یا حسن اکنت من الصادقین، اے حسن کیا تم سچوں میں سے ہو؟ امام نے فرمایا لا انا صدق، ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں. اللہ اکبر. ہم سچوں میں سے نہیں ہیں، ہم ہی سچ ہیں. تو اچھا ایسا ہے تو یہ بتائیے اس کھجور کے درخت میں پھل کتنے ہیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. یہی تو ہے نا، جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے. کیا بتائیے اس کھجور کے درخت میں پھل کتنے ہیں؟ امام نے فرمایا 4000. کہا مجھے یقین نہیں ہے. میں نے کہا صاحب شک کی عادت بہت پرانی ہے آپ کی، توجہ ہے نا. کیا دیکھ لو اپنے کسی غلام کو کھجور کے درخت کو چڑھا دو. غلام چڑھا، سپاہی چڑھا، اس نے دیکھا کھجور کو توڑنا شروع کیا. 1000 2000 3000 4000. جب کھجور کو توڑ چکا تو اب کھجور کی کاؤنٹنگ شروع ہوئی، کھجور کو گننا شروع کیا. 1000 2000 2500. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو وہ کہتے وہ ہو جائے. جیسے اس نے کہا 4000، کہ حسن تم نے سچ کہا تھا، کیا نہیں چونکہ میں نے کہا تھا. یا اللہ توجہ، کیا نہیں چونکہ میں نے کہا تھا لہذا درخت پہ واجب تھا. مولا آپ واجب کیوں کہہ رہے؟ کہ اس کی اوقات بتا رہے ہیں. امام وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت درختوں پر بھی واجب ہوتی ہے. صلوات پڑھے اور محمد والے محمد. اللہ تعالی نعرے صلوات بھیج دی محمد. توجہ ہے نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ جھوٹوں کے ساتھ رہنے کا حکم نہیں دے رہا ہے. دیکھیں ایک بیماری ہے جو دبے پاؤں چل رہی ہے، معاف کیجیے گا اس لیے کہ منبر سے اعلان حق نہ ہوگا تو کہاں سے ہوگا. توجہ ہے نا. ایک بیماری ہے، بات آ گئی تو عرض کر دوں، جو دبے پاؤں چل رہی ہے خبر سب کو ہے مگر بے خبر سب ہے. اور یاد رکھیے گا جو اس بیماری میں پڑ گیا نا وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھ رہا ہے، بڑا سیرت سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کون ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ بیماری بچپن سے شروع ہوتی ہے، جوانی کے مرحلوں کو طے کرتی ہوئی بڑھاپے کے منزلوں تک پہنچ کے دم توڑ دیتی ہے. سمجھ گئے نا اس بیماری کا نام کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے جھوٹ. اسکول ٹائم سے یہ بیماری شروع ہوئی، پڑھنے کے بہانے کھیلنے نکل گئے، گھر والوں نے پوچھا کہاں گئے تھے، سچ بول دیا تو پھنس جائیں گے، جھوٹ بول دیا تو بچ جائیں گے. اتنا بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا جھوٹا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے. جو جتنا بڑا جھوٹا معاشرے میں وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا زیرک، اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے. کہا اگر سچ بول دیا تو پھنس جائیں گے، جھوٹ بول دیا تو بچ جائیں گے. شریعت نے کہا نہیں، سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے، جھوٹ بولو گے تو پھنس جاؤ گے. بات کلیئر ہے؟ ساتھ بول رہی ہے، ایک سماج والی ایک شریعت والی. جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے. آپ نے کسی جھوٹے کو دیکھا کہ وہ کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، وہ کہے گا مولانا میں تو سچ بول رہا ہوں. اسے بھی پتا ہے کہ عزتیں سچ میں ملتی ہے، جھوٹ میں نہیں ملتی. عزتیں سچ میں ملتی ہے، جھوٹ میں نہیں ملتی. جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا، جملہ سنیے گا، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھ رہا ہے. آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ کہ جناب میں تو سچ بول رہا ہوں. ارے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کوئی یزید کا رشتہ دار ہو اور پوچھا جائے کہ تو کون ہے، وہ کہتا میں حسینی ہوں. اسے بھی پتا ہے کہ عزت حسین دیتا ہے، یزید نہیں دیتا. صلوات پڑھے اور محمد والے عزتیں سچ میں ملتی ہے، جھوٹ نہیں ملتی. جو جتنا بڑا جھوٹا
اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر جھوٹے کو ٹوک دو تو ناراض ہو جائیں گے، لیکن بعد میں دم ہو تو بول دیجیے گا. مجھے پتا ہے آپ کی تھکاوٹ کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو رہا ہے، لیکن میں بھی سفر کر کے آیا ہوں. توجہ، جملے میں بول دیں گے تو مجھے بھی لطف آ جائے گا. جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا چالاک سمجھتا ہے. اگر ٹوک دیا جائے تو بیچارہ ناراض ہو جائے گا، پورا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا، پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. صاحب جھوٹوں کے پیچھے پوری بھیڑ ہے، سچا تو بیچارہ گھر میں بھی اکیلا ہے. تو جو ہے نا، نہ بیٹی ساتھ دیتی ہے نہ بیٹا ساتھ دیتا ہے، جھوٹوں کے پیچھے پوری بھیڑ ہے، کوئی ساتھ نہیں دیتا. خبردار، جھوٹا یاد رکھیے گا، خبردار جھوٹوں کی کبھی حوصلہ افزائی مت کرنا. اس لیے کہ سماج نے، معاشرے نے جب جب جھوٹوں کو عزت دی ہے، سماج میں یزید پیدا ہوئے ہیں. صلوات پڑھنے والے محمد والے محمد. خبردار جھوٹوں کی کبھی حوصلہ افزائی مت کرنا. جب جب معاشرے نے جھوٹوں کو عزت دی ہے، سماج میں یزید پیدا ہوئے. پروردگار بڑا عجیب زمانہ ہے. اگر جھوٹے کے منہ پہ توڑ دیا جائے نام لے کر تو بیچارہ ناراض ہو جائے گا. کیا کیا جائے؟ خالق کائنات آواز دے گا، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم جھوٹے کے منہ پر توجہ، کہ تم جھوٹے کے منہ پر نام لے کر نہیں بول سکتے کہ یہ جھوٹا ہے. کا پروردگار کیا جائے؟ کیا کچھ نہ کرنا، قرآن کی ایک آیت پڑھ دینا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. تمہارا کام ہے بھیج دینا، لعنت کا کام ہے مستحق کو تلاش لینا. صلوات پڑھے گا محمد والے. تمہارا کام ہے بھیج دینا، لعنت کا کام ہے مستحق کو تلاش لینا. کہیے تو ایک جملہ اور پڑھ دوں، توجہ ہے نا. تمہارا کام ہے بھیج دینا، لعنت کا کام ہے مستحق کو تلاش لینا. لیکن یاد رکھیے گا، بھیجنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر لیں. جو چاہتا ہوں میں آپ کی، بھیجنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کر لے. اس لیے کہ اگر آپ نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، اگر میں کہوں میں جھوٹا ہوں اور تو لعنت بعد میں کہیں کا سفر طے کرے گی، پہلے ہمارے گریبان تک پہنچ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں لعنت بھیجنے کا حق اسے ہی ہے کہ جس کا دامن پاک ہو. لیکن بغیر دلیل کے بات اچھی نہیں لگتی. میں آپ کو دلیل دوں گا اور دلیل بھی اہل بیت علیہ السلام سے جو وابستہ ہے وہ دوں گا، ادھر ادھر کی نہیں. لعنت بھیجنے کا حق اسے ہی ہے جس کا دامن پاک ہو. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ مباہلہ یاد ہے یا نہیں؟ مباہلہ یاد ہے یا نہیں؟ مباہلے میں کیا ہو رہا تھا کہ صاحب سچوں کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی، سچوں کو جھوٹوں پر لعنت بھیجنی تھی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ کل مباہلہ ہوگا. لوگ رات بھر سجدے رہے، سوتے رہے. نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا. کہ یہ اتنی بھیڑ کیوں ہے، یہ اتنا بڑا مجمع کیوں ہے؟ کہ یا نبی اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کہاں چلو گے؟ کہ یا نبی اللہ مباہلے میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا جسے چلنا ہو چلے، زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. چلے زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے جھوٹ نہ بولا ہو. اس اعلان کے بعد ایسا لگا کہ لوگوں کو سانس سو گیا. جو ہے نا، ہمیں بھی معلوم چل گیا سچے کہاں ہیں جھوٹے کہاں ہیں. مباہلے کا ایک منظر یاد دلا دوں آپ کو. سچا نبی چلا، توجہ، سچا نبی چلا، سچی بیٹی چلی. لفظوں میں غور نہیں کیا آپ نے. سچی بیٹی چلی، بیٹیاں نہیں چلی. اب 1000 بیٹی لکھو، یہ تو طے ہو گیا کہ فاطمہ نبی کی سچی بیٹی ہے. سچا نبی چلا، سچے داماد چلا، سچا داماد چلا، سچے نواسے چلے، سچی بیٹی چلی. اچھا پورے قبیلے سے کوئی آگے یہ کہہ سکتا تھا یا نبی اللہ چلیے ہم نے جھوٹ بولا ہے لیکن ہمارے گھر کے بچوں نے کیا خطا کی ہے؟ کسی کا نہ بولنا، توجہ، کسی کا نہ بولنا. اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے بچے اور ہیں، سیدہ کے بچے اور ہیں. صلوات پڑھے بر محمد. کسی کا
کون ہے؟ اس کا نصارے نجران کا ایک سپاہی کھجور کا درخت گزر گیا، اس نے کہا کوئی نہیں، ایک نبی کی بیٹی ہے، نبی کے داماد ہیں اور 2 نواسے اور خود نبی ہے۔ نصارے نجران کے سب سے بڑے عالم نے کہا بس اب ان سے مباہلہ نہیں ہوگا۔ کہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ یہ میدان میں اپنوں کو لائے ہیں، یہ میدان میں اپنوں کو لائے۔ پتہ یہ چلا کہ جو میدان میں اپنوں کو لائے وہی سچا ہوتا ہے۔ اب کوئی دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ حسین کربلا میں اکبر کو کیوں لے گئے، قاسم کو کیوں لے گئے، زینب کو کیوں لے گئے، سکینہ کو کیوں لے گئے۔ جو میدان میں اپنوں کو لائے وہی سچا ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، واقعہ سب کو سنا ہوا ہے، صرف نتیجے تک پہنچنا ہے۔ ہم اس بات پہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی قبر میں آئیں گے، رکھتے ہیں نا، مرنے سے پہلے بھی آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی آئیں گے۔ ایک شخص مولا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی میں 4 گناہ کرتا ہوں، کوئی ایک آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا کون سے گناہ کرتا ہے؟ بس یہ آخری جملہ، پھر انشاءاللہ یہی سے آپ کے مسائل۔ کہا کون سے گناہ کرتا ہے؟ کہ یا علی میں جھوٹ بولتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، کوئی ایک آپ کے کہنے پہ چھوڑ سکتا ہوں۔ کیا کہا ہوگا مولانا؟ آپ نے واقعہ سنا اس لیے بول دیا، توجہ ہے نا۔ کہا ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا کہتا شراب چھوڑ دو، شراب ہماری نگاہوں میں بہت عظیم گناہ، زنا عظیم گناہ۔ مولانا نے فرمایا جا تو آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ وہ بیچارہ یہ مولا کی بارگاہ سے کہہ کے نکلا کہ اب تو مزہ آئے گا، شراب پینے کا موقع ملے گا، زنا کرنے کا موقع ملے گا، چوری کرنے کا موقع ملے گا اور گناہ کرنے کا موقع ملے گا، ایک جھوٹی تو نہیں بولنا۔ وہ نکلا مولا کی بارگاہ سے اور مولا کو ایک جملہ بول کے نکلا یا علی گواہ رہیے گا، آپ کو حاضر و ناظر بتا کے کہتا ہوں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہ جا آج سے جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ نکلا مولا کی بارگاہ سے گیا، زنا کرنے کا ارادہ کیا، زنا کیا نہیں، زنا کرنے کا ارادہ کیا۔ ذہن میں خیال ہے کل علی سے ملوں گا، اگر علی نے پوچھا کیا تو نے زنا کی ہے، اگر کر کے اقرار کر لوں لوگوں میں ذلیل، جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی، زنا کو چھوڑا، مائل میں شراب ہوا، شراب پینے کا ارادہ کیا، ذہن میں خیال ہے کل علی سے ملوں گا، پھر وہی خیال کل علی سے ملوں گا۔ علی نے پوچھا کیا تم نے شراب پی ہے، اگر پی کے اقرار کر لوں لوگوں میں ذلیل، جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی، چوری کرنے کا ارادہ کیا، پھر وہی خیال۔ اگلے دن مولا کے پاس آیا، اپنے سر کو مولا کے قدموں میں رکھ کے کہتا یا علی آپ نے ایک عمل ایسا بتایا جس سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ چھوٹے کیوں؟ اس لیے کہ علی سے ملنے کا یقین تھا۔ تو پتہ یہ چلا جسے علی سے ملنے کا یقین ہو وہ گناہ نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ جب محمد۔ اللہ نے کہا یہ پوری کائنات ہماری نشانی ہے، انہیں دیکھ کے چلے جاؤ اور ہمیں پہچان کر چلے جاؤ۔ زمین کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، سمندروں میں چلتی ہوئی کشتیوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ نے کچھ اولیاء بھیجے، کچھ اوصیاء بھیجے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو ان افراد کے معجزات کو دیکھ کے چلے جاؤ اور قدرت خداوندی کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ انہوں نے ہر جگہ اپنے اختیار کا مظاہرہ نہیں کیا، ورنہ معصومین کے پاس اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں۔ اگر امام حسین چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا، لیکن حسین نے کربلا میں اختیار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیا حسین چاہتے تو خیموں میں پانی نہیں آ سکتا تھا؟ کیا بچے پیاسے رہتے؟ کیا سکینہ پیاسی رہتی؟ لیکن یہ صبر کی انتہا ہے ارباب اعضاء کہ حسین نے سب کچھ برداشت کیا۔ حسین چاہتے تو پانی بھی آ جاتا، علی اصغر بھی نہ مارا جاتا، لیکن حسین نے کبھی اختیار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کہا میرے مالک گود کے پالے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے، تیرا اسلام بچ جائے۔ جوان بیٹا علی اکبر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، مگر تیرا اسلام بچ جائے۔ سو دوبارہ نے مظلوم کربلا
آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ امام حسین پہ رو رہے ہیں، چند دن بچے ہیں گریہ کرنے کے لیے، یہی کہیں مولا سجاد بیٹھے ہوں گے، اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے، اور بابا آپ گریہ کرتے ہیں نا، آپ آنسو بہاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ مولا کے پاس بیٹھا ہوا مولا کا ایک چاہنے والا امام حسین پہ گریہ کر رہا تھا، مولا سجاد کہتے میرے چاہنے والے تو نے حق ادا نہیں کیا، اس نے جیب سے رومال نکالا، کہا فاطمہ کے لال مولا سجاد میرے رومال آنسوؤں سے تر ہو گئے، کہا ایسے نہ رویا کر، ایسے رویا کر کہ جیسے میری دادی فاطمہ تو زہرا روتی، ایسے رویا کر۔ ارباب ادا امام حسین کی شہادت پر صرف انسانوں نے آنسو نہیں بہائے، جانوروں نے بھی آنسو آئے۔ آپ یہ مت سوچے کہ ہم آنسو بہاتے، حسین کا غم وہ غم ہے ارباب ادا کہ جس پر جانوروں نے بھی آنسو بہائے۔ شیخ مالی السبتین میں شیخ مازندرانی یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک کبوتر نے کئی حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا، رانی کہتی ہے کہ وہ کبوتر روتا ہوا اڑا اس باغ میں گیا جہاں سارے پرندے چہچہا رہے تھے، جہاں گریہ کر رہے تھے، جہاں چہچہا رہے تھے، وہ کبوتر کہتا ہے تم یہاں چہچہا رہے ہو، وہاں نواز رسول مارا گیا۔ کہاں مارے گئے؟ کہ چلو میرے ساتھ۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہ کبوتر انہیں لیتا ہوا کربلا کے میدان میں گیا۔ کہاں مارے گئے؟ کہ یہ جو خون حسین دیکھ رہے ہو نا، یہ حسین کا خون ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کبوتروں نے اپنے پروں پہ خون حسین کو اٹھانا شروع کیا۔ کوئی مکہ گیا کہ میں خدا کو جا کے بتاؤں گا حسین مارے گئے، کسی نے کہا میں نجف جا رہا ہوں علی کو جا کے بتاؤں گا آپ کا لال مارا گیا۔ ایک کبوتر نے کہا میں سیدہ کی قبر پہ جا رہا ہوں وہاں جا کے بتاؤں گا اے بی بی زہرا آپ کا لال مارا گیا۔ میں کبوتروں سے کہوں گا اے کبوتر نجف چلا جا، مکے چلا جا، مگر مدینے مت جانا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا انتظار، مدینے مت جانا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی رہتی ہے جو اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہے۔ اور بابا آپ گریہ کرتے ہیں نا، آپ آنسو بہاتے ہیں۔ امام سجاد 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ کربلا کے بعد جب بھی میرا مولا کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتا تھا نا، میرا مولا ایک ہی جملہ کہتا تھا تو نے اسے پانی پلایا یا نہیں پلایا؟ میرا بابا کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور بابا ایک دو برس نہیں 40 برس سنیں گے آپ۔ آیت اللہ خوئی کا زمانہ ہے، ایک شخص آقا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آقا کل میرے گھر مجلس کی، آپ گریہ کرتے ہیں نا، خدا کی قسم آپ کے گریہ پہ میرا سلام، آپ کے آنسوؤں کو شہزادی زہرا اپنے رومال میں جگا دے۔ لیکن سنیں ارباب ادا، آیت اللہ خوئی کا زمانہ، ایک شخص آقا کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے آقا کل میرے گھر مجلس تھی، پڑوس سے ایک شخص مجلس میں آ گیا، ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا، جب مجلس تمام ہوئی نا وہ شخص میرے قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے تمہارا یہ ذاکر غلط مسائل پڑھ کے گیا۔ میں نے کہا اس نے کیا غلط پڑھا؟ کہ یہ پڑھ کے گیا کہ امام سجاد 40 سال خون کی آنسو روتے رہے۔ میں نے کہا اس میں غلط کیا ہے؟ کہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ خون کی آنسو روئے۔ جملہ سنیں گے، آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں میں نماز کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ نماز تمام ہوئی، آیت اللہ خوئی نے ایک ذاکر کو بلایا، ایک بچہ کو بلایا، ذاکر منبر میں بیٹھا کربلا والوں کے مسائل پڑھ رہا تھا۔ آئے کربلا میں حسین کی بستی اجڑ گئی، آئے کربلا میں حسین کا اکبر مارا گیا، آئے کربلا میں حسین کا حضرت مارا گیا۔ آیت اللہ جملہ سنا، آیت اللہ خوئی نے جیب سے رومال نکالا، گریہ کرنا شروع کیا، مجلس تمام ہو گئی، اس شخص کو بلایا، کہا تیرا جواب اس رومال میں ہے، وہ سمجھا نہیں، گھر لے کے چلا گیا، گھر گیا، رومال کھول کے دیکھا تو خون کے قطرے، سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا آئے کب نائے بے امام ایسے ہوا، امام کتنا ہویا؟ ارباب ادا امام کتنا رویا ہوگا؟ کربلا کے بعد امام سجاد سے ملانے کا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ کب الحال تو نے انصاف نہ کیا، شام کا بازار تھا، سید سجاد کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، موبی کے سر پہ سید سجاد کی نگاہ پڑ رہی تھی۔ ارباب ادا ایک جملہ سنیں گے، سید سجاد کی بے کسی دیکھے کہ جب شام کے دربار میں یہ قافلہ پہنچا ہے نا، یزید معلوم تک سے بیٹھا ہوا تھا، سب جانتے ایک رسم تھے 12 گھرے تھے،
سکینہ پہ گریہ رہا کرنا، گھر جانا اپنی 4 برس کی بچی کو دیکھ کے کہنا کہ کیا اتنی چھوٹی بچی تماچے کھایا کرتی ہے؟ ساری کہتی شام کا دربار تھا، یزید ملعون کہتا میں نے سنا ہے کہ اس قافلے میں ایک حسین کی بچی رہتی ہے جسے حسین بہت پیار کیا کرتے تھے، کہا ہاں اس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ کو سامنے لایا گیا، یزید کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت پیار کیا کرتا تھا، جملہ سنا وغیرہ۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا، بھیا سجاد کے چہرے کو دیکھا، یزید ملعون بھی کہتا سکینہ میں نے سنا ہے تمہارا بابا تم سے بہت پیار کیا کرتا تھا۔ سکینہ نے کوئی جواب نہ دیا، بھیا سجاد کے چہرے کو دیکھا، یزید کہتا ہے سجاد جب میں سوال سکینہ سے کرتا ہوں یہ تمہارا چہرہ کیوں دیکھتی ہے؟ سنیں گے سجاد کا جملہ، سید سجاد کہتے او یزید شرم کیا، ایک رسل ہے 12 گلے، سکینہ کلام کرے تو کیسے کرے؟ جب سکینہ کلام کرنا چاہتا سکینہ کا گلا دکھنے لگتا، آئے حسین کی بچی کوفہ و شام کے بازار میں شبر نے تمہیں تماچے مارے، سکینہ کے رخسار نیلے پڑ گئے، زندان شام میں جب رسالہ نے غسل دینا چاہا جناب زینب سے کہا اے زینب اس بچی کو کون سی بیماری تھی اس کے بدن نیلے پڑ گئے؟ جناب زینب کہتی اے رسالہ اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، شبر نے اتنے تماچے مارے، اتنے تازیانے مارے۔ سيعلم الذين ظلموا يوم القيامة ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما بأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بحق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی فرما، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما۔